أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أنا أدرس القصيدة الشهيرة لابن حمديس. الشاعر ابن حمديس قد تناول مكانا مرموقا خاصا بشعره بين الشعراء الأندلسيين. حينما أي ناقد أو أي كاتب هو يبحث، هو يلقي الضوء على الشعر الأندلسي، هو يذكر لازما ابن حمديس، لأن تاريخ الشعر الأندلسي لا يكتمل، لا ينتهي بدون ذكر ابن حمديس، لأن الشاعر ابن حمديس له خصائص كثيرة عديدة. بذلك السبب كل شخص، كل رجل الذي يحب الشعر العربي فهو يعرف ابن حمديس لازم. وهذه القصيدة أيضا بقصائده الشهيرة. والشعر لهذه القصيدة الدمع ينطق واللسان سموت، فانظر إلى الحركات كيف تموت. الشاعر هو يقول يعني أي الشاعر هو يريد أن يقدم الأحاسيس القلبية، العواطف القلبية، فهو يختار هذا الأسلوب. يعني أي الشاعر، أي الشخص هو يواجه مصاعب عظيمة، داهية عظيمة، فهو يختار هذا الأسلوب ويقول إن الدموع وهي تصير وهي تصب من هذه العيون، ولكن اللسان هو كان ساكتا، هو كان صامتا. يعني إن الرجل المصاب ما لفظ يلفظ، لا يلفظ أي كلمة من لسانه، فقط الدموع وهي تصب وهي تجري وهي تسيل من عيونه. ويقول أيضا جميع النشاطات وجميع الحركات وهي تموت. يعني إن الرجل المصاب لا يقدر أن يحرك أيديه، لا يقدر أن يمشي بهذين الرجلين. right؟ كل شخص، كل حركة قد غاب عن الرجل المصاب الأليم، فقط أن الدموع وهي تسيل من عيونه. فقط الشاعر بهذا الأسلوب ويقدم أن حاله الحقيقي الحزين أمام القارئين، أمام الدارسين. شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ وہ اتنی بدترین صورتحال سے گزر رہا ہے اور بدترین صورتحال کے لیے اسلوب اختیار کیا ہے
کہ نہ تو کہیں سے وہ حرکت کرتا ہے کسی طریقے سے، بیٹھے پڑھا رہے حرکت کرنے دکھا ہمارا ہاتھ حرکت کر رہا ہے، یعنی صرف اتنی سی بات کہنا چاہتا ہے کہ وہ غموں سے ایسا دوچار ہے کہ ساری چیزیں ایک ایک کر کے اس کا ساتھ چھوڑ گئی ہیں، صرف ایک آنسو ہے جو رک نہیں رہا ہے۔ یہ شاعر صرف اتنی سی بات بیان کرنا چاہتا ہے کہ ان احوال سے، ان الفاظ سے میری تکالیف کو، میرے مسائل کو، میرے درد و کرب کو پوری طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، ما زال ما زال ما زال یظہر کل یوم بی ظنن فلذاک عن عین الحمام خفیت۔ الشاعر هو يقول کہ انا وجدت ضعفا، انا وجدت ضعفا وزنا كل يوم، یعنی ان الضعف هو يزداد كل يوم من جسمي في جسمي وفي بدني، هذه الاعيادي وهذه الارجل كل يوم يواجه او تواجه فقط الضعف والزنا، right؟ بذلك السبب انا خفيت، انا اريد ان اكون بعيدا عن الموت۔ اي شخص يذهب الى الزوف وهو يفهم ان الموت هو قريب منه، بذلك السبب انا خشيت، انا اريد ان اكون بعيدا، ان اكون ستارا، ان اكون في ناحية، لأن الموت وهي تجيء إلي، رائٹ؟ شاید یہ کہنا چاہتا ہے کہ روز آنا میرے ذوف میں زیادتی ہو رہی ہے، اور یہ ذوف کا آنا اس بات کی شہادت ہے کہ موت کے چنگل سے ہم قریب ہوتے جا رہے ہیں، اس لیے مارے ڈر کی وجہ سے میں موت سے چھپنا چاہتا ہوں، دور ہونا چاہتا ہوں۔ کل وہ خان صاحب کون ہیں جو فلمیں بناتے ہیں، تینوں آدمی ہیں، سلمان خان کا کل اسٹیٹمنٹ تھا۔ سلمان خان صاحب نے یہ بات کہی کہ یہ جو حالات ہیں، یہ جو کرونا وائرس کا حملہ ہے، اس سے اگر آپ ڈریں گے نہیں، اس سے مقابلہ کریں گے، اس کے سامنے جائیں گے، تو آپ کو تباہ کر دے گا، ہے کہ نہیں کر دے گا؟ لیکن اس کرونا وائرس سے جو ڈر گیا وہ بچ گیا، کل اس نے کہا تھا بچ گیا۔ تو میں بھی یہی وجہ ہے کہ شاید کوئی اندازہ ہے کہ موت قریب ہے، تو اس لیے موت سے ڈر رہا ہے، چھپ رہا ہے۔ لیکن علامہ اقبال کا یہ کہنا ہے، ان گویا علامہ اقبال کا فکر ابن حدیث سے کہیں بلند ہے۔ علامہ اقبال کا یہ کہنا ہے کہ موت سے ڈرنا نہیں چاہیے، موت سے ڈرنا نہیں چاہیے، لیکن ڈرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ موت کا ذکر نہیں کرنا چاہیے، موت سے غافل رہنا چاہیے۔ موت آئے گی، لازمی ہے، لیکن ڈریں آپ تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ڈرنے کا مطلب چپ چاپ بیٹھ جاؤ، سو اسی وقت نہ، ہم کو پڑھنا بھی ہے اور فلسفی بننا بھی ہے اور شاعر بھی بننا ہے، شاعر بھی بننا ہے، لیکن یہ شاعری، یہ فلسفہ آپ سے کچھ چاہتا ہے، بغیر محنت کے، بغیر مطالعے کے، بغیر عرق ریزی کے آپ شاعر بن جائیے، ممکن نہیں۔ ٹھیک ہے، سبن یطالب فی صبابت نفسہ جسدن بے مدیت سکمہ منحوت۔ میری بیٹی اپنی بیٹی کو قرآن پڑھا رہی تھی، حتیٰ کہا اس نے، نہ پاپا نے ایسا نہیں بتایا، حتیٰ، کچھ نوازی نے ٹوکا، پاپا کہہ رہے ہیں ایسے،
صحیح صحیح ہم یہ چاہتے ہیں کہ عشق جو ہوتا ہے، عشق عاشق سے کچھ چاہتا ہے، یہ طالب مطالبہ کرتا ہے، کہتے ہیں کہ اپنے یعنی عشق کی طرف پینگ بڑھانے کے لیے پھر ثبابت نفس ہی، وہ کہتے ہیں کہ جو جوانی انسان کی ہوتی ہے اور جوان شخص چاہتا ہے کہ عشق وہ کرے، تو ان جوانوں سے شاید یہ کہنا چاہتا ہے، ابن حدیث ان کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو کودنے سے پہلے کچھ تیاری کرو. سمجھا آپ نے؟ لاک ڈاؤن سے پہلے کچھ تیاری کرو، ورنہ لاک ڈاؤن فیل ہو جائے گا، لوگ پریشان ہو جائیں گے. اب پتہ نہیں پریشان ہے کہ نہیں، مجھے نہیں معلوم اس وقت. ہاں ظاہر ہے کہ کیسے کہنا یہ چاہتے ہیں کہ سی ثبابت نفس ہی، ایک کہتے ہیں کہ جو جوانی ایک جوان شخص سے عشق کچھ مطالبہ کرتا ہے، اور یہ مطالبہ یہ ہے کہ ایک وہ ایسا جسم چاہتا ہے کہ عاشق اپنے جسم کو عشق کے تمام امراض کو اوڑھ لے، عشق کے تمام مسائل کو اوڑھ لے، اور کہتے ہیں کہ بالکل شکستہ ہو جائے، یعنی عشق میں چلتے چلتے عشق کے مطالبات کو پورا کرتے کرتے وہ ٹھہ جائے. اگر ایسی توانائی، ایسی سوچ، ایسی ہمت، ایسا عزم بالجزم اس کے اندر ہے، تب عشق کی طرف اس کو کرنا چاہیے. اگر کمزور ہے دم توڑ دے گا، تو خدا کے لیے ایسے لوگوں کو یہاں نہیں آنا چاہیے. مرتے دم تک ایک ایک اپنی سانس کو اس میدان عشق میں لگا دے، ایسے شخص کو عشق نہیں کہا. ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. سمجھا آپ نے؟ یہ وہی بات ہوئی سر کہ پہلے خوشبو کے مزاجوں کو سمجھ لو محسن، پھر گلستہ میں کسی گل سے محبت کرنا. دیکھ لی، بالکل صحیح آپ نے فرمایا. تو یہ ضروری ہے گلوں سے محبت کرنے کے لیے. خاص سے اگر آپ گلاب کا پھول چاہتے ہیں تو اس میں کانٹے بھی ہیں، بالکل، تو ان کانٹوں سے آپ کو دوستی کرنی پڑے گی، ان کانٹوں کے بیچ آپ کو رہنا پڑے گا. اگر آپ نہیں رہیں گے تو گلاب کا پھول آپ کو نہیں مل سکتا ہے. ہماری یونیورسٹی کے لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہج کہاں نکلی ہوئی ہے. سڑکوں پہ ہج آ رہی ہے. صبح بھی توڑا ہم اس کو تو کانٹے چپتے ہیں تو پھول نکل آتے ہیں. کبھی کبھی وہ کٹر لے کے جاتا ہوں ٹہلنے کے لیے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ چنگی سے جاؤ نکلیے میری طرف آنے کے لیے، وہ کون سا ایک ہوٹل ہے، گلمرگ. پچھلے جب بارش تھی بہت پانی وہاں جمع تھا اور سب ہج نکلی ہوئی تھی. نہ یونیورسٹی کی فکر تھی، نہ تو نگر نگم کو فکر تھی. خاکسان نے فجر سے پہلے جا کر ساری ہج کو ڈی ایم ہال سے لے کے منتظم کاٹا اور کاٹ کے پھینکا. اور کئی پروفیسر گزرے ہنستے ہوئے نکل گئے کہ سفیان صاحب کر کیا رہے ہیں، یہ مالی ہیں کیا؟ ٹیچر اگر مالی نہ ہو تو قسم خدا کہ اس کو ٹیچر نہیں کرتا. اپنے ہاتھ سے کاٹا، سب کاٹا. وہ بغل میں جھگی والے رہتے ہیں. میں نے کہا ذرا تھوڑی سی میری مدد کر دو. آیا نہیں مدد کرنے کے لیے، نہیں آیا. صبح بھی توڑا صبح بھی وہ لیکن تاریخ میں چلو اسے جانے. یہی میں نے کہا کہ یونیورسٹی کو پراپت کر. میں نے کہا جا میں پراپت یونیورسٹی کیا کیا ہو رہا ہے میں دیکھتا ہوں. یونیورسٹی بتایا سب اٹھا کہ میں نے اداریہ لکھا تھا. اگر آپ نے پڑھا ہوگا درختوں کے اوپر کون سا درخت کہاں ہے آپ کی صورتحال میں، لکھا میں نے اٹھا. ڈاکٹر صاحب یہ کیسے؟ میں نے کہا یار درخت تو دور کی بات، مجھے پتیوں کے بارے میں پوچھ لو. کس درخت پہ کتنی پتیاں بھی بتا دوں گا. دیکھتا ہوں بخدا کر رہا ہوں. فکر ہے مجھے یونیورسٹی کو ایک ایک چیز کو. صبح محمد کو گیا ہوں اس میں کیا نام ہے قبرستان والی مسجد میں فجر تین ہی آدمی کب سے کچھ تو مسجد آباد ہے. میں نے کبھی سے کو آباد کرتا ہوں قبرستان میں. چلیے اس کے بعد کیا ہے، وَأَنَا نَذِيرُكَ إِن تُلَاحِظُ. سب مت کہیے گا، سب وطن فَاللَّحْظُ مِنْكَ
لنارہا کب ویتو، بڑی سی مثال دیا ہے. کہتے ہیں کہ اے عاشق میں تمہارا ناصح ہوں. اردو شعرا نے کہا کہ ہم کو ناصح کی ضرورت نہیں ہے. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے وائز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں یار میں تمہارا ناصح ہوں. بہت اردو شاعری میں استعمال ہے. میں تمہارا واعظ ہوں. سن لو یار، بہت عاشق مت بنو کیا، سن لو. کہتے ہیں کہ اگر تم اپنی جوانی کا خیال رکھو گے، یہ اللہ نے تم کو جو جوانی دی ہے تو جوانی کی ترنگ میں پھر مت جاؤ. سب سے سمجھا آپ نے؟ پھر مت جاؤ. یہ جوانی اللہ نے اس لیے نہیں دی ہے کہ تم اندھے بن جاؤ. سمجھا آپ نے؟ سوچو اور سوچ کر جوانی کو استعمال کرو. سمجھا آپ نے؟ اگر جوانی چلی گئی تو واپس نہیں آ سکتی ہے. یہ ایز اے وائز وہ بتا رہے ہیں. اور کہتے ہیں تم کو پتا نہیں ہے کہ تمہارا دیکھنا اس کی طرف، معشوق کی طرف، فاللحظ من کا، تمہارا لحظ کہتے ہیں دیکھنے کو کہتے ہیں، آگ کو کہتے ہیں. کہتے ہیں کہ وہ جو آگ لگاتا پھرتا ہے، عشق کی آگ ہے بھائی. اگر تم کہتے ہیں آگ سے دور رہو، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں قریب مت جاؤ. کہتے ہیں کہ اگر تم آگ سے قریب ہوگے تو یہ ایسی آگ کی دیکھتے ہی بھڑک جائے گی. یعنی اگر تم اپنے آپ کو قابو رکھنا چاہتے ہو، جس کو آپ ضبط نفس کہتے ہیں، ضبط نفس کہتے ہیں. اس کا شعر ہے پروین شاکر کا، کمال ضبط کو خود بھی تو آزماؤں گی. کمال ضبط پڑھا ہے آپ نے کہ نہیں؟ پڑھیے ذرا اس کو. خوشبو کے اس میں پارٹ میں 4 اس کے مجموعے آ گئے، سب ایک جگہ بھی آ گئے، وہاں مل رہے ہیں. ہاں، لیکن جب یہ سب چیزیں نہیں آتی اس دن خاص کی ملاقات تھی پروین شاکر سے. لمبی گفتگو ہوئی، سب چھپا ہے میرا. کمال ضبط کو خود بھی تو آزماؤں گی، سپرد کر کے اسے چاندنی کے ہاتھوں میں میں اپنے گھر کے اندھیرے میں بیٹھوں. تو پروین شاکر بہت اچھی شاعرہ ہے، لیکن اس کے پڑھنے سے دن جل جائے گا، ایمان نہیں جائے گا. ذرا علماء کرام سے بتا دیجیے گا. ہاں، ایمان نہیں جائے گا. ہاں، شاعری پڑھیں ذرا کہہ دیں. ہاں، چلیے اس کے بعد کیا ہے؟ ہاں ہاں، تو کہتے ہیں کہ جناب اگر آپ نے جوانی کو اس آپ سے قریب کیا تو ظاہر ہے کہ دیکھیے جب آج کل جو زمانہ آنے والا ہے، خاص طور سے کھلیان جو ہوتا ہے. آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ جونپور. میرا ننیال وہاں ہے. تو تب آپ جانتے ہوں گے جونپور میں خاص شہر کے اندر یا کوئی گاؤں ہے؟ نہیں، معروف پور گاؤں میں. جانتا ہوں یار، چپ رہو. کہنا یہ چاہتے ہیں کہ وہیں تو ہے وہ مولانا عبدالحلیم صاحب کا جو وہ ہے، وہیں آس پاس میں کہیں ہے میرا خیال مدرسہ. ہاں جانتا ہوں یار. تو کہنا یہ چاہتے ہیں شاعر، وہیں بغل میں برینی میرا خیال ہے. ہاں، تو کہنا یہ چاہتا ہے شاعر کہ اگر تم نے اس کو ماچس دکھائی کبریت، جوانی کو اگر تم نے ماچس دکھائی، اس کو آپ نے باندھ کے نہ رکھا نفس کو، تو یہ قابو سے باہر ہو جائے گا اور آگ لگ جائے گی. آگ لگ جائے گی. تو یہ ایز اے وائز، ایز اے ناصح، میں تم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ذرا اپنی جوانی کو سنبھال کے رکھو، کہیں یہ تباہ و برباد نہ ہو جائے، کہیں اس میں آگ نہ لگ جائے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے کہ قد كنت فی احد النصیح کآدما لیکن ذکرت هوى الدما. دمیتن جمع دما، ڈال کو کہتے ہیں. فنسیتو، کہتے ہیں کہ میری جو صورتحال ہے کہ جو نصیحت کرنے والے کا وقت تھا، نصیحت کہتے ہیں نصیحت کرنے والا، میری صورتحال بالکل آدم کی طرح تھی. حضرت آدم کو سب کچھ بتایا گیا تھا، لیکن وہ بھول گئے اور اس کا وہ کھا بیٹھے وہ. تو میں بھی چونکہ انہیں کی ذریت سے، حضرت آدم ہی سے میرا تعلق ہے، تو یار وائس صاحب میں یہ بھول جاؤں گا، میری آپ کی واضح نصیحت کام نہیں آئے گی.
کہتے ہیں کہ شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے عشق کے ڈال کو بتایا. ڈال گڑیا بڑی محبوبہ, گڑیا بھی کہتے ہیں کہ گڑیا جیسی, کہتے ہیں کہ اس کی محبوبہ گڑیا جیسی ہے. تو ان گڑیوں کی جو محبت ہوتی ہے, ان کی جو ان سے جو عشق کرتا ہے, کہتے ہیں کہ اس نے مجھے بتایا تھا کہ اگر تم عشق کرو گے تو تمہاری جوانی تباہ و برباد ہوگی. فنسیتو, لیکن میں باعث کی ساری باتوں کو, ساری نصیحتوں کو میں نے فراموش کر دیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے کیفت تخلص من فواتر عیون یلقی حبائل سحرها هاروت. الشاعر هو يقول کہ انا اخذت جميع النصائح عبر من قبل الوعظ والنعس, ولكن انا اقدم التصوير الحقيقي للعشق والتصوير الحقيقي للدمى. انا اريد ان اقدم امام الناس. فالشاعر هو يقول ان وعيون الدمى, ان وعيون العشيقات محبوبائیں والرفيقات في وعيونهم فواتن فتن. تمام کام آنکھوں سے ہوتا ہے. تو الشاعر هو يقول ان الواعظ لا يعلم لا يدري کہ ان وعيون العشيقات لها فتن اي شخص ينظر الى هذه الفتن الى هذه العيون فهو يهلك. کہ جس نے ان کی آنکھوں کی طرف دیکھا وہ آنکھیں اسے کیا کر دیں گے, ذبح کر کے رکھ دیں گے. ناصر صاحب کو پتا کہاں ہے, یہ تو جانتے ہی نہیں ہے سب ہے, جانتے ہی نہیں وہ ہے. تو کہنا یہ چاہتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ ہاروت جو ہے اپنی جادو کی رسیوں کو ڈالتا ہے. ہاروت و ماروت جانتے ہیں جادوگر تھے, قرآن میں ذکر ہے. تو شاید یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ بتائیے کہ ان العشیقہ کا ہاروت ان عشیقہ کا سامری. ہاں, تو لا يمكن لأي شخص أن يكون بعيدا عن هذا السحر عن هذا الساحرين عن هاروت وماروت. یعنی أي شخص حينما هو نظر فهو يقتل. اسے کہتے ہیں کہ اس کی نگاہیں بڑی قاتل ہیں, اس کی نگاہیں بڑی قاتل ہیں. تو کہتے ہیں کہ کوئی شخص بچنا چاہے تو نہیں بچ پائے گا. واحد صاحب کی سر باتیں ہمیں تسلیم ہے, لیکن ان کو یہ سب پتا نہیں بیچارے کو. بیچارہ وائز ہے کہیں مسجد میں جا کے بیٹھا, کسی کو کیا پتا یار, اس کو کیا پتا. اس کے بعد ہے وَمُعَذِّبِ مَن يَسْتَلِذُّ تَعَذُّبِي لَا بَاتَ مِن بَلْوَايَا كَيْفَ أَبِيتُ. الشاعر هو يقول کہ انا تناولت عذبا معنى عذبا انا وجدت اللذة من الرفيق من الحبيب. right, ولكن الحبيب هو يريد لذة من عذابي. یعنی حينما أنا كنت في العذاب, حينما أنا كنت في السجن, حينما أنا كنت في المصائب, فالحبيب هو يكون فرحا ومهتزا. right,
تو یعنی الشاعر ہوا یقول کذالک لا باتا من بلوایا کیفا ابیتو، یعنی طول اللیل ان الحبیبہ ان العشیقہ وہی تنزل المصائد المصائبہ الاحزان والاکتئابات علی طول اللیل، سمجھا، طول اللیل. حينما أي شخص هو يكون مشتغلا طول الليل تو كيف هو ينام؟ لا ينام. فالعاشق هو يقول حينما أن المعشوق أن الحبيب لا ينام تو كيف أنا أنام؟ كيف أنا أنام؟ right؟ ولكن هو ينام لكي ينزل المصائب علي، المصائب علي، ولكن أنا أبيت أنا أستيقظ طول الليل لكي يقدم الفرحة للحبيبة والعشيقة. دونوں کے جگنے میں فرق ہے. جی سر. وہ اس لیے جگتا کہ مجھے مصیبت ڈھائے اور میں اس لیے جگتا ہوں کہ اس کے ساتھ مہربانیاں کروں. ٹھیک ہے. رش ان احن الى ہواؤ کأنہ وطن ولدت بأرضہ ونشیت. شاید یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک کل میں ذکر آیا تھا کہ میں اسے چاہتا ہوں. میں اسے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو جانور ہوتے ہیں خاص ایام میں ہنہناتا رہتے ہیں. جب پریگنینسی کا زمانہ قریب آتا ہے، پھر جانتے ہیں نا، یا حاملہ ہونے سے پہلے کا جو پیریڈ ہوتا ہے پریشان رہتا ہے، سمجھا آپ نے. تو کہتے ہیں کہ اسی طریقے سے اس میں ایک ہنہناہٹ ہوتی ہے، ایک آواز ہوتی ہے، جیسے کبوتر ہے فاختہ ہے اپنے رنگ کا اظہار کرتی رہتی ہے، اسی طریقے سے یہ بھی اپنے احوال کو بتاتے رہتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ میں بھی مستقل اس کی یاد میں کچھ نہ کچھ کہتا رہتا ہوں، مجھے اس کی یاد میں تکلیف ہوتی رہتی ہے اور میں اس کو اس طریقے سے چاہتا ہوں جیسے کوئی ہرن کے بچے کو چاہتا ہے. ہرن کے بچے کو چاہتا ہے، وہی چاہت مجھے ہے اپنی معشوقہ سے، اپنی عشیقہ سے. اور کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اور بھی بتانا چاہتا ہے شاعر کہ جس طریقے سے انسان کو اپنے گھر سے محبت ہوتی ہے. استخارف نے کہا ہے کہ جو معتبر ہوں تو بس اتنا معتبر ہوں میں، جو معتبر نہیں. یار کیا شعر ہے، چلیے بتاتا ہوں کس وقت. تو کہنا یہ چاہتا ہے شاعر کہ وہ محبوب جو ہے وہ میرے لیے جس طریقے سے مکان کی اہمیت ہوتی ہے، جہاں انسان اپنی سرزمین میں پڑھتا ہے، پیدا ہوتا ہے، سب کچھ بھول جاتا، کبھی اپنے وطن کو نہیں بھولتا انسان. سمجھا آپ نے. تو اسی طریقے سے وطن کی جو اہمیت ہے، وطن کا جو مقام و مرتبہ ہے، وہ میرے نزدیک میرے دوست کا مقام و مرتبہ ہے. تو میں کبھی اسے بھول جاؤں، کبھی چھوڑ دوں، کبھی اپنی تصورات سے نکال دوں، یہ میں نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے فی لیل لمتہ ظللت عن الہوا وبنور غرتہ الیہ ہدیت. الشاعر هو يقول اولا هو يذكر لمت الحبیب، اس کی گیسو کا، اس کے زلفوں کا ذکر کرتا ہے. تو الشاعر هو يقول انا وجدت اللیالی، انا وجدت الظلمات فی لمت الحبیبہ فی لمت العشیقہ. ويقول حينما انا وصلت، حينما انا وجدت في هذا الليل الطويل المعتكر فانا ظللت عن الصراط السوي، عن الصراط المستقیم انا ظللت، یعنی انا ذهبت
الى الطریق غیر صحیح. شاید یہ کہنا چاہتا ہے کہ جب میں نے محبوبہ کی زلفوں کی طرف دیکھا، راستہ تو صحیح چل رہا تھا پہلے، لیکن جب اس کی زلفوں کی طرف دیکھا تو ایسی تاریکیوں میں، ایسی ظلمتوں میں گھر گیا کہ میں راستہ ہی بھول گیا، کہیں سے کہیں چلا گیا. ٹھیک ہے، یعنی شاید صرف اس کے بالوں کی، اس کی زلفوں کی تعریف کرنا چاہتا ہے اور پھر یہ بتانا چاہتا ہے لیکن بہک تو گیا تھا. ولیکن حینما انا رأیت الی وجهه المنیر الی وجهه المنور فانا وجدت طریقی الاصلی الحقیقی المستقیم. یعنی الشاعر هو اولا يصف ظلمة لمة الحبیبہ، ثم هو يصف غرة وجهه، نور وجهه. یعنی ان الحبیب هو ينیر، هو يشرق، هو ينور جميع الاکناف بشخصیته الغراء، بشخصیته المنیرہ. رائٹ. اس کے بعد ہے کہ وہ منعم جرح الشباب بخده لحظی فسال علی المہا الیاقوتی. شاعر یہ کہنا چاہتا ہے جناب منعم، جو میرا دوست ہے، جو میرا حبیب ہے، جو میرا معشوق ہے، منعم، اس کو جس اینگل سے آپ دیکھیے تو سوائے شادابی کے، سوائے ہریالی کے، گرین نیس کے کوئی چیز نظر نہیں آتی. نعیم کہتے ہیں، نعیم جنت کو بھی کہتے ہیں. نعیم بیسکلی اس پتے کو کہتے ہیں کہ جو بالکل تر و تازہ ہوتا ہے. پتا بھی بہت پرانے ہو جاتے ہیں بعد، اس کو آپ دبائیے تو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن کوئی نکلا ہوا پتا ہو، یہ آرٹیفیشیل پتا نہیں جو موجود ہے، اس کی بات نہیں کرنا چاہتا ہوں. جو حقیقی پتا ہے، جو ابھی نکلا ہے، اب نکلیں گے، موسم بہار آنے والا ہے، تو ان پتے کو آپ لیجئے اور دبائیے تو پانی گرنے لگتا ہے. شاید یہ کہنا چاہتا ہے میرا دوست اتنا ہی نرم و نازک ہے مزاجے یار، بہت سجدوں سے بھی برہم ہوتا ہے. تو شاعری کا منعم، اس کا بدن، اس کا جسم بہت ہی اداس ہے، اور اداختی کے علاوہ اس کے یہاں کچھ بھی نہیں ہے. شاعری کہنا چاہتا ہے اور جناب یہ جو اس کی نازکی ہے، یہ اس کی جو گداختگی ہے، بات میں سمجھ رہے، سخت نہیں بول رہا ہوں، گداختی فارسی بول دیتا ہوں اس لیے. وہ کہتے ہیں کہ اس چیز نے مجھے کسی لائق نہیں چھوڑا، اور کہتے ہیں کہ میں بالکل سے منحوت اوپر کہا ہے، شکست کھا گیا. میں نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا ہے. میں اس وقت، میرا کوئی ڈسپوزل نہیں ہے، میں اپنے معشوق کے ڈسپوزل پہ ہوں. وہ جسے مطلب گھماتا ہے ادھر میں چل دیتا ہوں. سمجھا آپ نے؟ ہاں. تو اور کہتے ہیں کہ جو میرا شباب، جو میری جوانی زخمی ہوئی ہے، مجروح کا لفظ سید حامد بہت استعمال کرتے تھے. کوئی ترجمہ بھی پڑھیے گا مجروح، آپ کہتے ہیں کہ اس کے جو گال ہے نا، اس کے ان گالوں میں مجھے جراحت پہنچی تو مجھے کچوکے لگائے ہیں. کہتے ہیں کہ کتنے نشانات لگائے ہیں میرے جسم میں، سب نظر آ رہے ہیں. حافظ صاحب کا یہ شعر ایک ہے کہ میرا جسم
چھلنی کا لفظ کا استعمال بہت اچھا شعر، لیکن مجھے اس وقت یاد نہیں ہے. سید حامد کو پڑھی کہ بہت اچھے شاعر تھے. تو کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اور لحظی فصالہ علی المہا الیاقوت، وہ کہتے ہیں کہ جب بھی میں نے اس کے دانت اس کے جو دانت ہے، اس نے اس کو رخسار کو بتایا، اس کے چہروں کو بتایا، اس کے گیسوئے دراز کو اس نے بتایا. اب وہ بتا رہا ہے اس کی دانت، اس کی دانت ایسی سپیدی ہے اور ایسی اس میں چمک ہے جیسے یاقوت اپنا قیمتی پتھر ہوتا ہے، چمکتا ہے. تو یاقوت جیسی چمک اس کے دانتوں پر، جیسے کوئی مل دیا گیا ہو. سمجھا آپ نے؟ جیسے لوگ نہیں دانت سونے کے لگواتے ہیں، لیکن یہ اس کا سونے کا دانت نہیں، معاف کیجیے، آرٹیفیشل نہیں، اس کا حقیقی دانت ہے. اور اس پہ یاقوت جو ہے مڑے ہوئے ہیں، جڑے ہوئے ہیں، ایسا لگتا ہے. سمجھا آپ نے؟ یہ ہوا. شاید یہ کہنا چاہتا ہے وَأَنَا الَّذِي ذَاقَتْ حَلَاوَةَ حُسْنِهِ عَيْنِي فَصَاغَ لِطَرْفِهَا وَشَجِيتُ. شاعر و یقول کہ انا زقت، انا زقت، انا تلذذت حلاوت حسنہ. ان شاعر و یقول ان الحبیب لہ حسن لہ جمال ولہذا الجمال لذت حلاوت وانا اتلذذ وانا اتمتع مستمرا بحلاوت حسنہ بحلاوت جمالہ. انا تمتعت، انا اتمتع دائما. كذلك وكذلك حينما انا نظرت اليها، حينما انا رأيت اليها فهذه الرؤيا فهذه العين هذه العين وهي كانت صاغية، وهي كانت صاغية مطمئنة. یعنی ایو نظر ایو عین تنظر الى حسن الحبیبہ تو فہی تکون مطمئنة، فہی تکون، فہی وجدت قرة. یعنی ایو نظر ينظر الیہا فالقرة وهي تجیء الى هذه العیون. رائٹ. ویقول الشاعر ولیکن انا شجیت. دیکھیے پوائنٹ کی بات ہے. الشاعر و یقول کہ بعد هذه الرؤیا الیہا انا شجیت، انا اصبحت حزینا ولكن ان عیونی ویتناولت سکونة وعافیة وقرة بهذه الرؤیا الیہا. رائٹ. شاید یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں مستقلاً محبوب کی جو لذت ہے، جو حلاوت ہے، جو حسن ہے، اس لطف اندوز ہو رہتا ہوں. اور جناب ایک بات بتانا چاہتا ہوں، میری آنکھیں اس کی طرف دیکھ کر، میری آنکھیں اس کی طرف دیکھ کر تمانیت حاصل کرتے ہیں، لیکن میں ہوں، میری آنکھوں کو سکون تو ملا لیکن مجھے سکون نہیں ملا. شاید اس کے بعد ہے قال الکواعب، قال الکواعب، کواعب قد جاء فی القرآن، قد جاء فی القرآن قد سعدت بوصلنا، قد سعدت بوصلنا فأجبتها وبهجركن شقیت.
شاید کہنا چاہتا ہے کہ جو قوائب ہے، قوائب کس کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں جس کے پستان اٹھے رہتے ہیں، سینے جس کے اٹھے ہوئے رہتے ہیں. اگر محبوبہ کا یا دوشیزہ کا اگر بیٹھا ہوا پھر ہے کسی کام کی، وہ کسی کام کی نہیں ہے، تو کہتے ہیں کہ جو میری محبوبہ ہے وہ قوائب کی طرح. سمجھا آپ نے؟ تو کہتے ہیں کہ جب ساری باقرات اور یہ قوائب کی ملاقات مجھ سے ہوئی تو ساری باقرات نے، قوائب نے، دوشیزاؤں نے یہ کہا کہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آپ سے ہماری ملاقات ہوئی. ایسے اشاق ملیا ہوتے، کہتے ہیں کہ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں ایسا شوہر ملا، ایسا شوہر ملا. سمجھا آپ نے؟ تو یہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ، ایسے چاہنے والے ہمیں ملے. کہتے ہیں کہ دوشیزائیں اس پر فخر کر رہی ہیں. لیکن شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں اپنے دل میں کہ اگر یہ گئیں تو ہمارا پھر کیا بنے، ہم کیا کریں گے، ہم تو تباہ و برباد ہو جائیں گے. تو شاعر یہ کہنا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے کنت المحبہ کرامتن للشبیبتی حتی اذا وخط المشیب قلیتو. شاید یہ کہنا چاہتا ہے کہ انا وحبہ، انا وحبہ، انا کنت محبا لہو، انا کنت مریدا لہو، انا کنت مشتاقا الیہ. لماذا فقط بوجہ شباب، فقط بوجہ فتوتہا. کل عاشق هو يريد الكعيب الشابة، الكعيب الشابة. كل شخص يحب، وإن العاشق لا يحب الامرأة الضعيفة الشيخوخة، هو لا يحب. الشاعر هو يقول کہ انا وحبه بوجه شبابها، بوجه شبابها، بوجه فتوتها. كذلك هو يقول ولكن حينما انا واجهت الضعف، بڑھاپا، اولڈ ایج، حينما انا واجهت فانا اصبحت حزينا، فانا اصبحت أليما بوجه مجيء الضعف، بوجه استيلاء الضعف علي على ذاتي. وقبل هذه الأيام، أي قبل أيام الضعف، أنا أحب الكواعب، وأنا وجدت فرحة بهجة ابتهاجا في میدان المحب والعشق. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے منستعینو بہی علی فرد العصا فانا الذی بجنایتی عودیت. الشاعر وہ یقول کہ انا استعین بہی، بہی means اے باللہ تعالی. انا اريد، انا استعین باللہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین. انا استعین برب العالمین، برب العالمین. حینما ان الہموم، ان الاکتئابات وهي تزداد وهي تكون كثيرة فأنا أذهب، فأنا أستعين بهذه الحالة السيئة. أنا أتوجه، أنا ألتفت إلى الله تعالى، right؟ عند كثرة العصا والهم. وكذلك هو يقول فأنا الذي بجنايتي عوديت. الشاعر هو يقول کہ انا ما كنت مذنبا،
انا ما كنت آثما، انا ما كنت آثما مسلما ولكن انا اواجه اواجه العذاب، انا اواجه المصائب. رائٹ. ان شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ جب کثرت غم ہوتا ہے تو میں اللہ کی طرف پلٹتا ہوں، اس کی مدد مانگتا ہوں، لیکن میں ہوں کہ بار بار جرم کی طرف، سزا کی طرف پلٹایا جاتا ہوں، لوٹایا جاتا ہوں. فی الحقیقہ میں مجرم اور مذنب نہیں ہوں اس کے باوجود. ٹھیک ہے. تو ہدی کن تم رن لم الق فیہ رزیۃً حتی سلبت شبیبتی فرزیت. الشاعر ہوا یقول کہ اننی 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 وجدت رزیۃً اے مصیبت. یعنی الشاعر ہوا یقول ان حیاتی معمورۃ ومملوءۃ بالرزایا، رزیۃ جمع الرزایا، وبالمصائب. متى متى الحیات وهي كانت مملوءة بالرزایا، متى حينما ان الشبیب، حينما ان الشباب وهي رجعت من اي شخص الى جهة آخر. یعنی جب شباب چلا جاتا ہے، جب عہد شباب رخصت ہو جاتا ہے تو انسان کی زندگی مصیبتوں سے بھر جاتی ہے. لیکن جب تک جوان ہوتا ہے تو مرض بھی قریب نہیں آتا ہے، مرض بھی قریب نہیں آتا ہے. آپ اس کو بھائی قوت مدافعت آپ کے اندر ہوتی ہے تو ہر چیز کو جھیل جاتے ہیں آپ. آپ نے دیکھیے کورونا کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ بعض نوجوان ایسے ہیں کہ کورونا ان کو ہو جاتا ہے اس سے، لیکن ان کو پتہ بھی نہیں لگتا، لیکن دوسروں کو ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے، کیونکہ باڈی اس کی اتنی اسٹرانگ ہے، اتنی قوت مدافعت اس کے اندر زیادہ ہے کہ جو جراثیم ہیں، جو وائرس ہیں کورونا کے، اس کا کچھ اثر نہیں کر پاتے. شاید یہ کہنا چاہتا ہے. تو ہدی لیل مرآتو سخت جنایتی فاللہ یعلم کیف عنہ رضیت. الشاعر هو يقول ان المرآ، مرر اے ان مرۃ الحیات، ان مرۃ الحیات، ان مرۃ الدہر، مرۃ الدہر انا رأیت سخط جنایتی. یعنی انا رأیت ذنوبی فی هذه المرآ فی هذه العلامہ. ویقول کہ فی کل حالت اہوا فی المصائب اہوا فی الجنایات اہوا فی الآلام والہموم اہوا فی البہجات والابتہاجات فی کل حالت. یعنی فی حالت الہم وفی حالت المسرت والمشقت فی کل حالت انا کنت انا کنت انا کنت راضیا، انا کنت راضیا وانا اقبل مرضیات اللہ تعالی. شاید یہ کہنا چاہتا ہے کہ چاہے مجھ پر مصیبت آئے، چاہے مجھ پر خوشیاں برسیں، ہر حالت میں میں اللہ کے فیصلے پر راضی برضا رہتا ہوں اور اپنے سر کو اس کے آگے جھکا دیتا ہوں. شاید یہ کہنا چاہتا ہے. ہمی کسقط القبس لیکن طعمہ عمر اذا افناء فیا فنیتو. سمجھا آپ نے؟ شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ جو غم ہے، جس غم کی میں بات کر رہا ہوں، یہ غم بالکل اسی طریقے سے ہے جیسے آگ کا ڈلا ہوتا ہے، انگارہ ہوتا ہے، اس پر ہاتھ رکھی تو آپ کو جل جائے گا. تو یہ غم جو میرے اندر ہے آگ کے ڈلے کی طرح ہے،
جو مجھ کو مستقل جلاتا رہتا ہے، ستاتا رہتا ہے. اور یہ جو غم کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے، غم ہے کیا چیز، اس کا ٹیسٹ کیسا ہے، کیسے، بس یوں سمجھیے کہ غم ایسا ہے کہ جب عمر غم کو میرے اندر داخل کرتی ہے تو فوراً ہی میں مر جاتا ہوں. سمجھاتے ہیں؟ تو میں مر جاتا ہوں. صرف اتنی سی بات کہنا چاہتا ہے کہ جب انسان کا شباب رخصت ہو جاتا ہے تو دنیا کے سارے جو جراثیم ہیں، دنیا کے سارے جو اثرات ہیں وہ اس پر پڑتے ہیں، وہ جھیلتا ہے. زندگی کیا ہے، میر کا شعر ہے کہ زندگی نام ہے مرمر کی یہ جانے کا. تو بالکل اسی طریقے سے ہے. اور غم ایک ایسی چیز ہے کہ اگر وہ کسی کو لگ جاتا ہے تو اندر سے اس کو کھوکھلا کر کے رکھ دیتا ہے، وہ مر جاتا ہے. ٹھیک ہے، فانی صاحب کو شعر ہے، کیا ایک معمہ ہے سمجھنے کا، سمجھانے کا. ٹھیک. اس کے بعد ہے وہ ازل مشیبو بدا بہی کافور کفرت بہی فکأنہ الطاغوت. الشاعر هو يذكر أيام ضعفه، أيام شيخوخته. هو يذكر ويقول حينما علامات الضعف، حينما قسمات الضعف، وهي تبدأ وهي تستولي علي. ٹھیک ہے، وهي تستولي علي فأنا أريد أن أفر من هذا الضعف، من هذه الشيخوخة. أنا أريد أن أكون بعيدا، أن أفر، ولكن أنا لا أقدر أن أفر. بل هذا الضعف، هذا المشيب كالطاغوت. یعنی ان الانسان هو يكون مقصورا ومقهورا امام الطاغوت. یعنی ان الضعف كالطاغوت، ان المشيب كالطاغوت. یعنی ان الانسان لا يستطيع، لا يقدر ان يبيد، ان يخرج، ان يكون بعيدا عن ايام الضعف. لا يستطيع. ٹھیک ہے. شاید یہ کہنا چاہتا ہے کہ جب بڑھاپے کی آمد ہوتی ہے، اس کی علامتوں کا آنے کا آغاز ہو جاتا ہے، تو کہتے ہیں میں اس سے دور رہنا چاہتا ہوں، اس کا انکار کرنا چاہتا ہوں، کفرت بہی، اب نہیں ماننا چاہتا ہوں. لیکن یہ ایسا طاغوت ہے بڑھاپا، ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا طوفان ہے، ایک ایسا سیلان ہے کہ آپ بھاگنا بھی چاہیں تو سیلان اور طوفان آپ کو گھیر کے رکھ دے گا اور اپنی موجوں میں ڈبو کے رکھ دے گا. ٹھیک ہے، بس اس کو ختم کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے نا جی. اس کے بعد کچھ رہ جائے گا کل دیکھ لیتے ہیں، کل آخر میں کر دیں گے. اچھا، اس کے بعد ہے دو چار شعر تو ہے، کر دیتا ہوں. جی ہاں. وَلَرُبَّ منتہب المدى، مدى ہے رائٹ، یجری بہی عرق عریق فی الجعاد ولیت. فی هذه الاشعار كما انا ذکرت ان الشاعر كثير من الشعراء في بداية القصيدة وهم يذكرون حبيباتهم وعشيقاتهم ويذكر محاسنها وأوصافها. كذلك مرة عنفا الشاعر العربي حينما هو يصل إلى الختام، إلى النهاية، to the end، فهو يذكر أوصاف حصانه، أوصاف فرسه، وأوصاف إبله، وأوصاف موطيته، موطي سواری کی. تو في هذه الأشعار الشاعر هو يذكر أوصاف حصانه وفرسه ويقول وَلَرُبَّ مُنْتَهِبٍ مَدَى يَجْرِي بِهِ عِرْقٌ وَعَرِيقٌ
في الجعاد واليتو. الشاعر هو يقول کہ ان فرسی ان حصوانی هو يصل إلى الغاية، هو يصل إلى الغاية بمقابلة جميع الخيول، هو يسحب، هو يمس غايته قبل مس جميع الخيول، یعنی هو يصل إلى غايته قبل وصول جميع الخيول إلى غايته. Right, understand? ويقول تو کیف هو يصل إلى غايته، کیف لماذا، سب سے پہلے کیسے چلا جاتا ہے، بوجه ارقه، یعنی لأن هذا الحصان هو أريق، هو أصيل في حسبه ونسبه، اصلی گھوڑا ہے، سمجھا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان العرب وهم كتبوا المصنفات حول الحيوانات وكذلك هم يذكرون أشجار انتصابات الحيوانات في إبلهم. right؟ تو وأريق في الجعاد واليتو، وهذه العلامة یعنی علامة الأصل وهي وجدت في جی یعنی عریق فی الجعاد، یعنی الخیول السباقون، یعنی جو بہت تیز دوڑنے والے گھوڑے ہیں اس میں بھی سب سے آگے چلا جاتا ہے وہ کہنا عریق فی الجعاد. اور یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ اس کی پیشانی پر جو ہے ایک نشان ہے، وہ نشان یہ بتا رہا ہے کہ یہ اس کو جو اصلیت اثر نسب کے لحاظ سے حاصل ہے وہ کسی دوسرے گھوڑے کو حاصل نہیں ہے. شاید یہ کہنا چاہتا ہوں میرا گھوڑا ایسا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے لیل حباہ الصبح درہم غرۃ و حجول اربعۃ بہن القوت. شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ ان الصباح هو قد ابرز، هو قد ابرز درہم غرۃ، درہم غرۃ، یعنی الشاعر هو يقول کہ حینما انا اريد ان انظر الى غرۃ خیلی و الى غرۃ، الغرہ علی جبہہ، پیشانی پر، گھوڑے کی پیشانی پر، سمجھا آپ نے، ایک نشان ہے، اور کہتے ہیں کہ وہ نشان ایسا ہے، ایسے صبح کی طرح ہے کہ جیسے صبح آتی ہے تو رات روشن ہو جاتی ہے، تو اسی طریقے سے میرے گھوڑے کی جو پیشانی پر ایک نشان ہے وہ بھی اندھیروں کو اجالا بنا دیتی ہے. شاعری کہنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے، کلیئر ہے تم سے؟ اور پھر کہنا چاہتے ہیں اس کی اصلیت کی یہ بھی مثال ہے کہ جو اس کے پیر سارے چاروں ہیں، چاروں میں پازیب. کون سی پازیب؟ چپ رہو یار، بیکار کی بات کر رہے ہو. وہ سفیدی بنی رہتی ہے، آپ نے دیکھا. یہ اصلی کی پہچان اصلی گھوڑوں کی، کیونکہ گھوڑے میرے پاس رہتے تھے، مجھے اندازہ ہے. گھوڑے پہ بیٹھا پہلی بار کود کے، بچہ تھا، گھر پہ کوئی نہیں تھا، گھوڑا کھولا چل، ہم کو تو گرا دیا بھائی، گھوڑا بیٹھنا آسان تھوڑی نہیں، ہم گر گئے نیچے. اب ظاہر ہے اس زمانے میں پتہ نہیں کتنا مہنگا گھوڑا تھا، ہنگامہ مچ گیا کہ گھوڑا ہی غائب ہو گیا، پاس میں جنگل تھا. اب ہمارے اوپر قیامت آئی، چوری کر لیتا تھا، مہنگا گھوڑا تھا. میرے ایک بھائی تھے مرحوم، ان کو گھوڑے پہ بیٹھنے کا بڑا شوق تھا. تلاش کیا کر ملا، پھر آیا. وہ کہنا یہ چاہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ بہن القوتو، اور کہتے ہیں کہ اسی سے قوت یموت، کہتے ہیں کہ زندگی ہے. کہتے ہیں کہ یہی چیز زندگی کی علامت ہے، یہی چیز اس کی اصلی پن کی علامت ہے. تو شاید یہ اپنی شاعر گھوڑے کے بارے میں کہنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے متفنن فی الجری
یتبعو اسمہ منہ نعوت بعدہن نعوت. الشاعر هو يقول إن حصاني إن خيلي هو متفنن في الجري في السري. گھوڑے کی کئی چاریں ہوتی ہیں، لطکی ہے اور کیا کیا سب ہے. تم جوائن کرنا چاہیے اس کو، جو ہمارا یونیورسٹی کا اور کرنا چاہیے جوائن آپ لوگوں کو. تو شاید یہ کہنا چاہتا ہے کہ میرا گھوڑا صرف ایک چال نہیں، اس کی کئی چالیں ہیں. لہو جریان عدید، یعنی ان حصانی ہوا یمشی فی اسالیب عدیدہ، فی اسالیب عدیدہ ہوا لا یمشی ہوا لا یجری فقط فی مشین واحد فی طریقت واحدۃ. یعنی ان حصانی لہو طرق عدیدہ فی المشی فی الجری. رائٹ، ہاں. اور تو الشاعر ہوا یقول لأن حصانی لہو شہرت، لہو شہرت، لہو شہرت عظیمت بذلک السبب ہوا لا یمشی علی طریقۃ واحدۃ بل ہوا یمشی ہوا یجری ہوا یسری ہوا یجول ہوا یطوف علی طرق مختلف عدیدۃ. ویقول الشاعر بذلک السبب کل شخص کل رجل یصف یذکر اوصاف حصانی و خیال. نوتوں میں اس کی بڑی تعریفیں ہیں، بڑی تعریفوں پہ تعریفیں لوگ پل باندھتے ہیں، اس وجہ سے کہ اس کی چالیں طرح طرح کی، ڈھنگ ڈھنگ کی شاعری کہنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. اطلقتہ، اطلقتہ فعقلت کل طریدۃ تبغی بلحظک صیدہا فتفوت. شاعری کہنا چاہتا ہے کہ جب میں اپنے گھوڑے کو آزاد کرتا ہوں، جب میں اپنے گھوڑے پر سوار ہو کے چلتا ہوں، تو جناب کتنی تیز رفتار چڑیا ہو، کتنا تیز رفتار کوئی شکار ہو، میں اسے دبوچ لیتا ہوں، میں اسے دبوچ لیتا ہوں. کل طریدۃ، ہر تیز ترار شکار کو میں اس پر بیٹھ کر اس کا شکار کر لیتا ہوں، اس کو پکڑ لیتا ہوں. تو جس شکار کی بات میں کر رہا ہوں نا، وہ کتنا تیز ہے آپ کو پتا ہے کچھ؟ جناب اتنا تیز ہے کہ اگر آپ اس کو دیکھنا چاہیں تو ایک نظر تو پڑے گی، لیکن پڑتے ہی شتابدی اور راجدھانی اتنی تیز سے بھاگ جائے گی کہ اس کو دیکھ آئی ہو گئی چشم زدن میں اڑ گئی. سمجھا آپ نے؟ اس لیے جب ہم براق کی بات کرتے ہیں، وحی کی بات کرتے ہیں، تو پاگلوں کی سمجھ میں بات آتی ہے. سمجھا آپ نے؟ لیکن اب آ رہی سائنس کا زمانہ آ گیا ہے، تو کہتے ہیں کہ میرا گھوڑا تیز ترار کوئی جانور ہو، شکار ہو، سمجھا آپ نے، لیکن وہ بھی میرے گھوڑے کے مقابلے میں آ جائے، اتنی تیزی سے دوڑے، یہ ممکن نہیں ہے. تو الشاعر ہوا یصف ہوا یذکر اوصاف حصانی، یعنی ہوا اسرع فی جریہ فی مشی ہوا اسرع من جمیل طریدات من جمیل خیول. انا ما وجدت ای طریدۃ انا ما وجدت ای حصان فی التاریخ وانا ما وجدت ای خیل یہ ہوا کان اسرع من حصانی ومن خیل. رائٹ، انڈرسٹینڈ؟ یس. جناب اس کے بعد کہتے ہیں کہ لقطت قوائمہ قوائمہ الاوابد شردن قد کان منہ لجمعها
तशदीदु, इसमें आवाज आ रही समझना, यस ऐसा मेरा पढ़ाई सब चला जाए उठा के। नहीं तो फिर वहाँ कहना ये चाहते हैं शायर कि जनाब मेरा जो घोड़ा है ना, उसकी जो पैर हैं, कहते हैं कि जब वो पड़ता है, जब वो जमीन पर पैर को रखता है, तो उसकी जो रखने की आवाज निकलती है, नहीं देखा आप उसमें देखिए फिल्मों में, चाप फिल्म में की तो एक आवाज देख लिया कि कोई ऐसा मसला नहीं है। उसके चाप की आवाज आती हाँ, चाप 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 चाप, हाँ, अंग्रेजी में चाप बोलेंगे तो खास किस्म होता है, लेकिन उर्दू में बोलेंगे, फारसी में चाप आवाज होता है। जी हाँ। तो कहना ये चाहता है कि उसके जब पैर, उसकी खुरें जब जमीन पर ज़ाहिर वहां पत्थर पे पड़ती है तो टप टप की आवाज होती है। तो जब टप टप की आवाज होती है तो सारी जो चिड़िया होती है वो भागती है। भाई, अब क्या, एक बंदूक चलाई, चिड़िया भागने लगती है उठाकर। तो कहते हैं कि लकतत कवाइमुल अवाबिदा है यार, ये शुरदन, ये सारी चिड़िया, सारे जानवर जो है वो भागने लगते हैं। अवाबिद कहते हैं चिड़ियों को, कहते हैं जानवरों को, कहते हैं शुरदन के माने जैसे कहते हैं कि जैसे जानवर क्या, उसके एक लफ्ज से आता है कि जब कुछ, जैसे शेर जब आता है वो देख लेते तो भागते हैं उठाकर। और ये भी सुन लीजिए, जो हिरनों में एक शेर हिरन होता है, हिरन में एक जो जब चढ़ते हैं तो निगरानी करता है, शेर तो नहीं कहीं से आ रहे हैं, पढ़िए साइंस आप पढ़िए, जब देखता कहीं से अटैक होने वाला तो शेर, वो हिरन जो मेन होता पटकता, सब भागते हैं उठाकर कि कोई तूफान आए, कोई मुसीबत आए। तो शायद ये कहना चाहता है कद काना मिन हो ले जमहा तशतीतु, सुनिए मेरी तरफ, कहना ये चाहता है, आपने देखा होगा कि चिड़िया तो झुंड झुंड एक तरफ बैठी रहती है, जहाँ कुछ सब उड़ती है, एक साथ नहीं उड़ती है। जी तो कहते हैं कि उसकी पैरों की आवाज, उसकी टपटपाहट ऐसी है कि चिड़िया कहीं सुकून से एक जगह बैठ जाए ये मुमकिन नहीं है, बल्कि तशतीतु हर वक्त बिखरी रहती है कि कब तूफान आ जाए। तो अशायर हुआ यकूल कि इन्ना खैली इन्ना हिसानी हिनमा यज़उ अल कवाइमा अलल हजर अलल अर्ज़ फल हयावनात फत्तयूर वहिय तस्मउ सौत अस्वात कवाइम हिसानी वहाजिल अस्वात वह कर्राद, राइट, अल अस्वात शदीदा, तो बादा समयह वह तकूनु मुशत्ततन वह तकूनु मुंतशिरतन, यानी व इन तुयूर व इन हैवानात ला तकदिर अन अन तज अन तजलिस बिसुकूनत वाहिद, ला तकदिर अन तजलिस, राइट। आखिरी शेर है फकान नमा जमद सुआरो लिद्दौमिही तहती फलिया मिन स्वयदहा माशीतु। शायरी कहना चाहता है कि जनाब मैं अपने घोड़े की चालों को किस किस तरीके से बताऊं, कितना तेज है, कैसे भागता है, कैसे शिकार को पकड़ता है, किस तरीके से हवाओं से बातें करता है, मैं क्या क्या आपको बताऊं। बस यूं सुनिए कि जब कोई हिरनों की झुंड होती है, हिरन तो बहुत तेज भागता है आपको पता है, लेकिन जब मेरा घोड़ा चलता है दिनों में ही, जब उसकी तेजी का हाल यह है कि ये सारे हिरन ऐसा लगता है कि जैसे फ्रीज्ड हो गए, जैसे उनके पैर कोई पकड़ के बैठ गया हो, चल ही नहीं पा रहे हो। तो कहते हैं ये सूरत हाल उनकी है। और फिर ऐसा हो जाता है, यानी मेरी घोड़े की चाल के सामने वो बेचाल हो जाते हैं। तो मैं जिसका चाहता हूँ शिकार, जिसको चाहता हूँ पकड़ के ले आता हूँ, ज़बा के करके खाता हूँ। लेकिन आज के इस हिंदुस्तान में शायर होता तो जेल जाता तो कहीं, तो समझा आपने। तो जाहिर है कि ठीक है। तो इन शायर फी हाज़िल क़सीदा हुआ
قدم التصاویر العدیدہ للعشق، وكذلك هو قدم الطرق العديدة للحبيبات والعشيقات. يعني إن الشاعر في الحقيقة هو يقدم التصوير الحقيقي الأصلي الخالص في هذه القصيدة للحب والعشق. وأخيرا وختاما لهذه القصيدة هو قدم التصوير الحقيقي لخيله، وإن خيله وإن حصانه أسرع وأسلب. أسلب تعرف تیزی چھین لینا کسی چیز، اسرع واسلب واقوى من جميع الطيور ومن جميع الحيوانات ومن جميع خيول. يعني اولا هو قدم في هذه القصيدة التصاوير الرعاية، التصاوير الرعاية لحبيبته وشيقته، وكذلك هو قدم التصوير الجيدة الرعاية الجميلة لحساني وخيري أيضا. ٹھیک کیا اس کے بعد کیا ذرا سنائیے. ابن خفاجہ کا بچہ